والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أشرف الأنبياء محمد المصطفى وعلى آلہ النقا وأصحابہ الأصفیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. عزیزان محترم، محرم شریف کل یا پرسوں تو اسلامی سال دا پہلا مہینہ شروع ہو گیا. اسلامی سال دا اجرا سن ہجری تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے شروع فرمایا ہے. اس تو پہلے سن چلتا سی عیسوی. سنے عیسوی آپ اگر اردو پڑھتے ہو گو تو بعض اوقات واقعات دے نال لکھیا ہوندا ہے کاف میم، بعض اوقات لکھیا ہوندا ہے چھوٹا جہا عین، سین دے اگے عین ہوندا ہے، بعض اوقات اودے اگے دو اکھیں والی ہا لکھی ہوندی ہے. ایک اشاریے نے جدوں کسے سال دے نال کاف میم لکھیا ہوئے تے دا مطلب ہوندا ہے قبل مسیح، اتنے سال قبل مسیح اے بات ہوئی. جدوں این لکھیا ہوئے تے اس نو عیسائی شروع کر دینے حضرت عیسیٰ دی پیدائش دے سال تو، اور اس نو سنے عیسوی کر دینے جڑا ساڈے کول ہن وی رائج 2000 ہے چل رہا 22 اے سنے عیسوی ہے. اور جو اسلامی سال ہے پہلے سنے عیسوی ہی چلتا سی. حضرت عمر بن خطاب نے آ کے تو حضور دی ہجرت دے سال تو سنے ہجری دا آغاز فرمایا کہ ہجرت تو اتنے سال بعد. تاریخ اسلامی ہون ہجرت دے سنین دے اعتبار نال گنی جاتی ہے کہ اتنی ہجری دے اندر اے واقعہ ہویا. تو اے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نو شروع فرمایا ہے، اور اس دا آغاز محرم کو ہوئے اس بھی آپ نے ہی شروع فرمایا. دنیا اسلام دی پوری دنیا دی پہلی باقاعدہ فوجی چھاونی یعنی جی ایچ کیو یہ حضرت عمر بن خطاب دے دور دے اندر
بنی سی اور کوفہ دے اندر اسلام دی پہلی فوجی چھاونی سی. ڈاک خانہ پوری دنیا دے اندر جو اس وقت رائج ہے نظام ڈاک دا، ڈاک دے نظام نو ہی حضرت عمر بن خطاب نے شروع فرمایا ہے. محکمہ پولیس اس دا باقاعدہ اجرا حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا ہے. اس تو پہلے دنیا وچ محکمہ پولیس دا وجود نہیں سی. اور بالخصوص جو حضرت عمر فاروق دا کارنامہ ہے جس نو پورا یورپ لے کے چل رہا ہے کہ فلاحی ریاست دا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بوڑھا ریٹائر ہو گیا ہے تو اس نو بھی گورنمنٹ پیسے دے وے، اگر کوئی بچہ پیدا ہوئے تو اس بچے دا خرچہ بھی گورنمنٹ اٹھائے. ایک مرتبہ ایسا ہویا جب حضرت عمر نے ایک قانون لا پاس کیتا تو رول ہے سی کہ بچے دا گورنمنٹ والوں خرچہ ادو شروع ہوئے گا جدو وہ دودھ پینا چھوڑ دے گا اور کھانا شروع کرے گا تو پھر اس نو گورنمنٹ خرچہ دے گا. جدو ماں دا دودھ چھوڑ دے گا ایک دن آپ گزرے تو ایک بچہ رو رہا سی. واہ عمر میں تیرے تو قربان جاواں. بچہ رویا تے آپ رک گئے. فرمایا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تو کیا اس کی ماں اس کو دودھ نہیں پلا رہی؟ فرمایا تو ماں دودھ کیوں نہیں پلا رہی؟ تو عرض کی تھی کہ وہ دودھ چھڑانا چاہ رہی ہے کہ جدو دودھ چھوڑے گا تو وظیفہ شروع ہوئے گا. اس واسطے ماں اس دا دودھ چھڑان دی کوشش کر رہی ہے اور بچہ رو رہا ہے. حضرت عمر اپنے آپ کو مخاطب فرما دینا، اے عمر تیری وجہ تو کتنے بچے روئے ہون گے؟ فرمایا آج تو بعد جس دن بچہ پیدا ہوئے اس دن ہی دا وظیفہ شروع کر دیتا. ایسے سن حضرت عمر اور پورا یورپ اس کو ہن فالو کرتا ہے کہ بچہ پیدا ہوئے تو گورنمنٹ اس کو وظیفہ دیتی، بچہ تعلیم کرے گورنمنٹ اس کو وظیفہ دیتی، بندہ بے روزگار بوڑھا ہو جائے گورنمنٹ اس کو وظیفہ دیتی. ایک قانون پوری دنیا چ ریسرچ کر لو پہلے حضرت عمر فاروق نے بنایا. عزیز من، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ میں آپ نو ایک جملے میں انہوں نے شخصیت دا تعارف کروانا کہ نپولین یہ فرانس دا ایک بڑا نام ہے، حکمران سی نپولین بوناپارٹ. نپولین دا بڑا مشہور جملہ ہے کہ اگر دنیا تے ایک عمر اور ہوندا یا اس عمر دی عمر اتنی اور ہوندی دنیا تے صرف ایک ہی مذہب ہونا سی اور وہ مذہب اسلام سی. الفضل ما شہدت به الاعداء. فضیلت وہ ہے جنہوں دوجا بھی مننے کہ اس بندے میں چاہے فضیلت ہے. حضرت عمر نے دنیا دا باقاعدہ عدالتی نظام حضرت عمر نے بنایا. پہلا عدالتی نظام حضرت عمر نے بنایا اور ہر ضلع دے اندر حضرت عمر نے پہلی مرتبہ زمین نو پمائش کر کے اضلاع دے اندر تقسیم کی. اور ایک مرتبہ آپ خود عدالت گئے، آپ نو عدالت جانا پیا، آپ دے مقدمہ سی. مقدمہ کی سی جدوں مدینہ شریف داخل ہوئی ہے نا بابو السلام اچھو اتھے گیٹ داخل ہویا حضرت عباس بن عبد المطلب حضور دے چچا جان دا مکان ہے.
اس مکان دا پرنالا لگا سی گلی وچ پڑ چھا بارش ہونی نمازیاں گزرنا انہاں اتے دا پانی ڈگنا حضرت عمر نے بندہ لایا تو انہوں گیا پڑ چھا پٹ دے بدنے نے پرنالا مزاب اکھاڑ دیتا آپ چلے گئے کہ دی وجہ تو نمازیاں تکلیف ہوندی حضرت عباس نے حضرت عمر نو کیا کہ تسا میرے نال زیادتی کی فرمایا زیادتی کیتی ہے تے تسی فیصلہ کرا لو سید القراء ابی بن کعب جج مقرر آپ تشریف لے گئے دلیل دیو حضرت عباس نے فرمایا دلیل یہ ہے عمر پاک نے فرمایا دلیل یہ ہے کہ اتھو گزر دیاں نمازیاں تے پانی دے چھٹے پیندے انہاں دے کپڑے خراب ہوندے لہذا اکھاڑ دے تو حکومت دا موقف ہے کہ عامت الناس نو تکلیف ہوندی ہے لہذا اس نو ہٹا دیو حکومتی موقف ہے تو حضرت عباس نے فرمایا کہ جدو میں مکان بنایا ہے اے پڑ چھا رسول اللہ نے اپنے ہاتھاں نہ لایا ہے اے میزاب حضور نے اپنے دست اقدس نہ لایا ہے جس نے عمر تو اکھاڑیا ہے حضرت عمر فرماتے ہیں ہن دلیل دی ضرورت نہیں عمر اپنے ہاتھاں نال اوتھے مڑ لائے گا جتھوں عمر نے اکھاڑیا ہے ہاں تو میں عرض کر رہا کہ آپ جدو عدالت میں گئے تو جو جج سی وہ اٹھ بیٹھا اور انہیں نال سیٹ دیتی حضرت عمر نو ظاہر ہے جج لایا جو حضرت عمر سی جج تے لائے ہی حضرت عمر سی انہیں حضرت عمر نو اپنے نال بٹھا کے جج صاحب نے تو فرمایا لو بھی گل سناؤ حضرت عمر نے فرمایا تسی بے انصافی دی بنیاد رکھ دی جج صاحب نے کہا جی کیویں فرمایا تسی مین بٹھا رہے ہو دوسری فریق تے آپے سوچنا ہے کہ جیڑا آن تے انی تعظیم پیا کردا ہے اے حاکم وقت دے خلاف فیصلہ کیویں دے لہذا اے ججمنٹ غلط ہے اس نو دوبارہ ریویو کرو اے انصاف اور حضرت عمر اللہ 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 دو چیزاں پیش کریں تو اسی سمجھ سکتے ہو کہ عمر کس شخصیت دا نام سی اور عدل کیوں سی اس دور حضرت عمر نو پتہ لگا کہ فلانا جڑا جج صاحب نے یا حاکم صاحب نے وہ اپنے بوئے کے بندہ کھڑا کر دے دروازے کے بندہ کھڑا کر دے آپ نے ان طلب کیتا ان کو حاضر ہوئے وہ حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا بھی تو دروازے کے بندہ کھڑا کرنا ہے جی کرنا فرمایا کیوں کرنا ہے اس نے کہا جی میرے آرام میں خلل ہوندہ ہے سارا دن میں ڈیوٹی کرنا راتی سونا ہوندہ ہے تو پھر بندہ کھڑا کرنا پڑا حضرت عمر نے فرمایا اچھا جدو میں تینوں جج لایا ہے اس تو پہنا کی کردہ سا سرکار میں بکریاں چھیڑ دا سا فرمایا وہ چھڑ دے تو دوبارہ بکریاں چھیڑ جدو تیرا دماغ ٹھیک ہو جائے گا میں پھر تین اتھے لا دیں جہاں بکریاں چھیڑیا کر اے ہے عمر انہوں سدن گڈ گورننس جدو آپ کسی بندے کسی عہدے تے فائز کردے سن لاندے سن تو فرماندے سن اپنے سارے اساساجات لکھ کے ایک کاغذ دے تے جمع کرا دیں میرے کو اتنی بیٹا نے اتنی بکریاں نے اتنے باغ نے اتنی کوٹھیاں نے سارا لکھ کے جمع کرا انہوں نے لکھ کے جمع کرا دینا فرمانا جا فلانے علاقے تیری گورنری لا دی وہ لگ جانا سال دو تین لگنے تو حضرت عمر نے فرمانا لبی لیا تیرے کو ہون کتنا ہے وہ لکھ کے لیا بندیاں محکمے دیا بندیاں نے وہ بھی لکھ کے لیا آپ نے فرمانا جدو آیا سی ادو کتنا سی تو ہون کتنا ہے دو میں پرچیاں آگے رکھو کمپیریزن کرو یہ اتنا بد گیا فرمایا ہاں بھائی گل کر اے کدو لے اے کدو لے ایک بندے کیا
کہ جی یہ مینو تحفہ ملیا ہے. ایک بندے نے کہا کہ یہ مینو تحفہ ملیا ہے. ریاست مدینہ دا نام لینا اور یہ ریاست مدینہ تے عملی طور تے پورا اترنا ہے اور یہ جی مینو تحفہ ملیا ہے تو میرا ہے. آپ نے فرمایا جی میں تینوں گورنر نہ لینا تو تینوں تحفہ کس دینا ہے؟ پھر تو جی کسی بھی نہیں. فرمایا یہ سرکاری خزانے جمع کرا, تیرے کو اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا تیرے کو ہے. اے ہے ریاست مدینہ دے حکمران دا طرز زندگی. سنیے او بھائی صاحب سمجھئے, ایک دن ایک مدینہ شریف تو باہر نا ایک وادی سی, چراگاہ سی, او دی آپ نگرانی واسطے نکلے تو اتھے اٹھ پہ چرن تے فرمایا بھی اے اٹھ کندے نے؟ تو عرض کی تھی کہ جی یہ آپ دے صاحبزادے عبداللہ بن عمر دے اٹھ نے جڑے اتھے چڑھ رہے ہیں. سارے مسلمان اتھے چرا سکتے ہیں تو بھی چرا رہے. آپ نے فرمایا اچھا اے میرے پتر دے اٹھ نے؟ جی بلاؤ اس. انہوں نے بیٹے آئے, فرمایا ہاں بھئی تیرے اٹھ نے؟ جی ابا جی میرے نے. تو میں اپنے پیسے نال خریدے نے, دوجے مسلمان بھی اتھے چرائیں نے تے میں نہیں اتھے چرائنا ساریان حق کے. آپ فرما دیں ساریان ہے پر ہو سکتا ہے تینوں رعایت دیں دے ان کے خلیفہ دے پتر دے اٹھ نے دوجے ذرا پناہ کر لو انہاں چرن دے, ایسا ممکن ہے؟ لہذا تو کتنے دے لے سن؟ جی میں اتنے ہزار دے لے سن. عمر پاک نے فرمایا بیچو, بیچ دیتے گئے. کتنے دے بکے؟ یہ اتنے ہزار دے. منافع کتنا بنے؟ یہ 2000 بنے یا 3000. فرمایا منافع بیت المال جمع کرا دیو تے اے دے پیسے ان دے دیو. عمر دا پتر ہون دا اے اتنا فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا جتنے دوجے اٹھا. سر اے ریاست مدینہ ہے, سر اے ریاست مدینہ ہے. مال غنیمت خوشبو آئی, خوشبو تو ان تقسیم کرنا سی, ترکڑی طرح کے منڈنا سی. حضرت عمر نے لوگاں تقسیم کرنی ہے تو بی بی آکھیا حضرت عمر دی بجے آکھو تے میں تقسیم کرن دے عمل حصے دار بن جاواں. فرمایا نہیں تو نہیں حصے دار بننا. انہوں نے کہا جی کیوں؟ فرمایا تو خوشبو نو ہاتھ لائیں گی ان تقسیم کرن لگیا, تیرے ہتھاں خوشبو لگ جائے گی, وہ تو اپنے کپڑے لا لیں گی. عمر اپنی ذات واسطے اتنا نفع بھی نہیں حاصل کرنا چاہتا ہے, مسلمانہ دا مال ہے. بھائی صاحب ہے ریاست مدینہ ہے, اینو ریاست مدینہ آندے نے. نام لینا اسی مسلمان آتے تھی بڑے عوام دا درد رکھنے فراڈیے جھوٹے نے سارے فراڈ کرتے. ریاست مدینہ اے وے ہائے ہائے ہائے. روم دا ایلچی مدینے آیا, انہیں پوچھا میں ویکھنا ہے تہاڈا بادشاہ کتھے میں ملاؤ. وہ بادشاہ ڈھونڈ دیا کو آیا کسی بادشاہ ڈھو ملنا ہے. بادشاہ تو مسلمان آ گیا ساڈا بادشاہ کو نہیں ہونا, سامنے کھجور دے روکھ ہیٹھ ستے ہونے نہیں. وہ ایلچی گیا تے حضرت عمر دا ادھا وجود دھوپتے تے ادھا کھجور دی چھاں ہیٹھ تے تھلے ہیٹھ رکھی تے کوڑا کوڑ پیا کوڑا تے حضرت عمر مٹھی پرسکون نیند ستے پہ. وہ اتے کھلو کے اندر واہ عمر ساڑھے بے انصاف نے تے محلہ چ بھی نیندر نہیں ہوندی. تو انصاف کرنا ہے, نہ کوئی چوکی دار ہے نہ کوئی پہرے دار ہے, اتنا سرانہ رکھ کے کھجور تھلے کٹے سکھ نال ستا پہ, یہ دی وجہ انصاف ہے. یہ ہے ریاست مدینہ. اے ریاست مدینہ دے خد و خال نے بھائی صاحب انہوں ریاست مدینہ دے سنو اور سمجھو اور ریاست مدینہ دے اصلی خد و خال محسوس فرماؤ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پہ کھانا روٹی کھا رہے سن, ایک بدو آیا, آپ نے فرمایا آجا بھی رل کے کھائیے. تو مکھن پیا سی کھانے میں,
بدو مکھن بڑے شوق نال کھاوے تے آپ فرماتے ہیں تو کدی مکھن نہیں کھایا یہ عام چیز سی اس آخیا جی یہ تواڈے کول ہے باہر تے ملک نو بڑی بھوک ہے کون کھا سکتا ہے اس دور تے روٹی نہیں لبدی حضرت عمر نے اس دن فرمایا کہ جنی دیر تک میری ساری رعایا نہ کھایا انی دیر تک ہن عمر نہیں کھائے گا سکی روٹی کھانی تے پیٹ وچوں آواز آنی تے اپنے پیٹ تے ہاتھ رکھ کے کھانا چپ کر جنہ دیر حضور دی ساری امت نو نہ ملیا میں تینوں گھی نہیں دینا بھائی سب ہے ریاست مدینہ اے ریاست مدینہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات دے ہنیرے چ مدینے دے مضافات چل رہے سن تو ایک خیمے چ درد دی آواز آئی جی میں کوئی درد نال چیخ رہا ہے آپ قریب گئے تے خیمہ ویکھیا جی دے باہر ایک بدو اگ بال کے بیٹھا ہے تو آپ فرماتے ہیں بھائی کیوں پریشان ہے کی مسئلہ ہے اس نے کہا جی میری بیوی درد ذیچ مبتلا ہے بچہ ہونے والا ہے تو کوئی ایسا مطلب میرا تو واقف کوئی نہیں میں پہلی باری مدینے آیا تو تھوڑا پریشان ہوں آپ فرماتے ہیں ٹھہر آپ گھر گئے تو اپنی بیوی نے بلایا آپ تسبیح ہاتھ جی نیری پھدی رکھی ہے ریاست مدینہ نہیں بن دی تسبیح نال بن دی ہے تو مڑ میں چاہتے ہو میں بھی زیادہ پڑھ لاں گا تسبیح عملی کام کری دے عملی کام کری دے عملی طور تے ظاہر کری دے کہ میں پھر ریاست مدینہ بنا رہا اپنی بیوی نے بلایا باہر نکلو بیت المال چ کچھ کھانے دا سامان لیا تے نال غلام سی عرض کرتے ہیں حضور جی آکھو دیا ہے بوجھ میں چک لواں واہ عمر فرمایا جی اگلے جہان بھی چکنے کہ پھر تو چک لے نہیں حضرت کوئی کسی دا نہیں چک سکتا تے فرمایا پھر ایتھے بھی مینوں ہی ٹھان دے ارے بھائی صاحب یہ عمر ہے بندے تے گاڑاں کٹ چھڑ دیں بادشاہ لوگ نے جتھے دل کرنے صحابہ کرام دے بارے جو لفظ منہ چاہے بول چھڑ دیں اے جے صحابہ آپ نے فرمایا بیوی نے جا اندر اس بدو پینڈو دی بیوی دی دائی بانا ترے بر اعظمت حکومت ایک پینڈ دا مالک نہیں ترے بر اعظم لکھاں میلاں دے حساب حکومت حضرت عمر بن خطاب بیوی اندر بھیج دیتی ہے خاتون اول نے نا خاتون اول ایڈا سارا پاکستان ہے جے نقشے تے انگوٹھا دریے تے پاکستان نہیں لبدا ایڈا کوئی ہے نا نقشے تے بہت انگوٹھا تے دریے تے پاکستان لک جاندا ہے اے دی خاتون اول ہوئے تے پروٹوکول تے نہیں پتہ لگدا اے 90 لاکھ مربع میل ترائے بر اعظمت حکومت ہے جتھے عمر دا نام چل رہا ہے وہ دی بیوی ایک بدو دی بیوی دی دائی بنی بھائی صاحب سنیے حضرت عمر نے باہر اگ بالی تے کھانا پکان لگا بدو ویکھ کے نا تے کہندا ہے سنیا اج کل ساڈا حکمران عمر ہے میں تے آنا ہوں دی جگہ تے تینوں بادشاہ ہونا چاہیے کڈا کرماڑ حضرت عمر مسکرا پے کھانا بنا دے رہے بدو نہیں دسیا میں کون تھوڑی دیر تو بعد خیمے چو بچے دے رون دی آواز آئی تے انہاں حضرت عمر دی بیوی نے پردہ ہٹا کے کیا امیر المومنین اپنے دوست نو مبارک دے اللہ انہوں پتر عطا فرمایا اس نے بدو پتہ لگا کہ یہ جنہاں نو امیر المومنین کہہ رہے ہیں یہی تے میرے خیال ہے حضرت عمر وہ سرکار آپ نے فرمایا میری ذمہ داری یہ میری ذمہ داری ہے میری ڈیوٹی ہے کہ اگر فرات کے کنارے تے کتا بھی پیاسا مرے تے عمر دا ذمہ دار ہے بھائی صاحب اے بے ریاست مدینہ اے ریاست مدینہ دا ڈھانچہ ہے فلسطین فتح ہویا انہاں فتح کی کرنا ہے اگلا بھی سنبھال لین تے بڑی گل ہے بلکہ جڑا باپا قائد اعظم لے کے دیا نے ادھا تے بھی سنبھالیا نہیں گیا تے دے چھڑیا دوجے دی فکر وچ ارے بھائی صاحب فلسطین فتح ہویا مکہ مدینہ
تیسرا نمبر مسلمانہ دے مقدس مقامات مسجد اقصی وہ فتح ہویا فلسطین. حضرت عمر تشریف لے گئے اس جگہ تے دورہ کرنا. فلسطین دے پادری مسلمان رہنما گورنر فوجاں ساریاں باہر نکل کے کھلو رہی ہیں کہ مسلمانہ دا بادشاہ آ رہا ہے دورے تے. تھوڑی دیر ہوئی تے انہاں ویکھیا ایک اٹھے ایک بندہ ہوندے اتے تے ایک اگے مہار پھڑی ہے. مسلمانہ کیا اہلن و سہلن مرحبا. وہ پادری پوچھ دے رہے آپ جڑا اٹھتے بیٹھا ہے یہ تہاڈا بادشاہ ہے؟ اے جڑا ایک اٹھتے بیٹھے ہے نہ سواریاں نہ خیمے نہ کوئی ہٹو بچو نہ پروٹوکول نہ ہارن نہ سیرن نہ پولیس دے دستے نہ گل نہ بات. ایڈا بڑا نام ہے ایک اٹھتے بیٹھا ہے. مسلمانہ کیا نہیں جی یہ جڑا اٹھ دے اتے بیٹھا ہے یہ عمر نہیں اتے والا تے انہاں دا غلام ہے انہاں تے مہار پھڑی. وہ حیران ہو گئے مہار کیوں پھڑی ہے؟ تو دسیا کہ مہار اس واسطے پھڑی نے جدوں مدینے ٹرے نے نا تے انہاں نے فیصلہ کیتا ہے اپنے غلام نال کہ بھائی جے میں کلا اٹھ سے بواں تے تیرے نال زیادتی ہے غلام تے جیسی دو میں بوئیے تے اٹھ نال زیادتی ہے لہذا ادھے راہ تے تو بہنا ہے ادھے راہ تے میں بہنا ہے. ہن واری آ گئی ہے عمر دی. غلام دی اتے بہن دی واری سی. غلام اتے بیٹھا ہے عمر مہار پھڑی ہے. عمر دی شان گھٹ دی نہیں جو مہار پھد کے بھی ٹردا ہوئے تو عمر مڑ بھی عمر ہی ہے. مطلب چاہی چلو ایک اٹھتے بھی آئے اینا کتے کر لیندے نا میں جدو شاہ داخل ہونے لگے تے آپ اٹھتے بہر آندے تے نوکر نو آندے بہن جاٹ کو تو پھا دلا میں مڑ بھی خلیفہ ہویا. انہوں نے فرمایا جب میں بھی مہار پھڑی ہوئی تے خلیفہ مڑ بھی میں ہی ہاں. یہ انہوں نے بندے انسان کی میں سمجھ آئے بس شادی تے جانا ہوئے تو جتی مانگ کے لے جانے اب بندے آکھن بڑا چنگا بندہ مانگ بھی جتی نال عزت بنایا تے نہیں نہ بڑھتی. بندہ وہی ہوندا ہے جڑا وہ آپ ہوئے. انسان دی شخصیت ادا عمل ہے. انسان دی شخصیت اندہ علم ہے نہ کہ ادا پروٹوکول. اے دنیا دار نے جڑے پیمانے رکھ دے کپڑے تو سیان کرو جتی تو سیان کرو او دی سواری تو سیان کرو کہ وہ بندہ کیسا ہے. یہ دنیا داری ہے. دین داری ویچے وے کہ بندے دا علم کیسا ہے اور عمل کیسا ہے. اے ریاست مدینہ دا حکمران اے ریاست مدینہ دا حکمران ہے بھائی صاحب. ریاست مدینہ دے حکمرانہ دی سادگی دینداری اور بے لوث خدمت دا عالم سی اور انہاں نوں ریاست مدینہ دا عملی حکمران آکھیا جاندا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی اے او عمر ہے جنوں میرے نبی پاک نے اللہ کولوں منگ کے لیا ہے کہ یا اللہ عمر دے تاکہ دین ترکڑا ہو جائے. دعا حضور دی ہوئے تے دین ترکڑا نہ ہوئے اے تے ہو ہی نہیں سکدا سی. حضور نے منگیا تو جدو حضور نے دعا منگی سی اے فرق ہوندا ہے 3 تے 9 39 بندیاں آگے کلمہ پڑھ لیا 39 39 39 ایک گھٹ 40 بندیاں نے اگے کلمہ پڑھ لیا سی تے نماز دا حکم آ چکیا سی با پڑھیا 39 بندیاں بھی کلمہ پڑھ لیا سی تے نماز بھی پڑھ دیا ہے لیکن اندر پڑھ دیا ہے. کلمہ پڑھنا لیا ابو بکر صدیق بھی نہیں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی نے فاتح قادسیہ حضرت علی بھی نے فاتح بدر و حنین وفاتح خندق وفاتح خیبر اتنی حضرت عثمان بھی نے 39 بندیاں پڑھ لیا ہے 39 ہے نے لیکن نماز اندر پڑھ دے. جدو حضرت عمر کلمہ پڑھیا تو پہلی گل لے گئی تھی یا رسول اللہ نماز اندر کیوں پڑھ دے ہو؟ حضور نے فرمایا عمر اسی تھوڑے ہیں 39 ایسا ودیا تے ایک ہی نہ تے 40 ہو گئے. ودیا تے ایک ہی بندہ ہے نا جو عمر کلمہ پڑھیا تے ودیا ایک بندہ ہی ہے باڑا اضافہ کوئی نہیں ہویا ایک ہی ودیا ہے. تو عرض کی سونیا آج پھر میں پڑھیا ہے آج اندر نہیں پڑھنی آج باہر پڑھنی. عمر
اسی تھوڑے ہاں سونے تھوڑے ضرور آؤ جو سچے تے ہیں نا تسی آؤ پڑھو ایک پاس سے کھلونا امیر حمزہ ایک پاس سے کھلونا میں تے میں نہ کیڑا کافر سونے تیرے نیڑے ہوندا ہے اس دن حضور نے عمر نو خطاب دیتا ہے فاروق دا کہ عمر نے حق اور باطل چاج فرق کر دیتا ہے اچھا عمر دی یہ اس گل تے بھی رسول اللہ چلے نہیں ٹھیک ہے عمر بیان ہے تو اٹھ پو حضور رکے نہیں کہ سونے ربا تیری کی مرضی عمر دیان ہے چلیے آج بندے سے 40 ہو گیا تیری کی مرضی ہے عزیز من اللہ دا قرآن آیا اللہ فرمایا یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین سونیا آج کعبے پڑی جائے گی جے عمر دیئے مرضی ہے ہون تیرے رب دی بھی یہی رضا ہے میرے اعلیٰ حضرت بولے تو فرمان نے ترجمان نبی ہم زبان نبی عمر ترجمان نبی بھی ہے ہم زبان نبی بھی ہے فرمایا ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت بیلا سلام کسی آگیا جی گھنٹی بجائی جائے لوگوں نے پتہ چل جائے تو آپ نے فرمایا نہیں اے نہیں صحیح ناقوس بجایا جائے بینڈ فرمایا نہیں یہ بھی نہیں صحیح کسی نے تجویز دی تھی کہ آگ جلائی جائے دھواں میں کہ لوگ سمجھے نماز دا وقت ہو گیا تھے آ جان فرمایا بھی نہیں صحیح حضرت عمر آئے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں خواب تکیا ہے خواب اچ میں کلمات سنے نے بلال نو کو کھڑا ہوئے تے دسلا میں اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اللہ اکبر حضور نے فرمایا جاؤ بلال کھڑا ہو جا صبح قیامت تئیں جدو اذان پڑھی جائے سمجھ لیا کرو اے پہلی باری دسن والا بندہ عمر ہے پسند کرنے والے رسول اللہ بھائی صاحب اے عمر بن خطاب حضرت عمر دی شخصیت مکمل طور تے ایک نشست وچ پیش کرنا ممکن نہیں بہت بڑی شخصیت گزرن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عزیزان من انشاءاللہ اے دیوتے تفصیل نال گفتگو ہوندی رہ گئی آخر تے عرض کراں گا کہ محرم دے جو ایام آ رہے ہیں اس دے اندر سارے ساتھی جوک در جوک پورے 10 دن جوک در جوک پورے 10 دن سارے بھائی اکٹھے ہو اور پوری جو دین دی وضاحت علماء کرام کرنگے ہسٹوریکلی اور ساڑی جو نظریات نے جو ساڑا سکول آف تھاٹ ہے سنی سکول آف تھاٹ اس دے مطابق جو معیار ہے آل رسول نو احترام اور محبت دین دا اور صحابہ کرام دا و دیگر چیزاں دا وہ انشاءاللہ پورے حقائق نال تواڈے سامنے بیان کیتے جان گے تو سارے سنگی یکم محرم تو لے کے 10 محرم تک رات نو عشاء تو فوراً بعد جامعہ مسجد دے اندر آپ حاضر ہو جاؤ اور جڑے ساتھی پنڈاں وچوں تشریف لائے ہو اگر کوئی مل جان تو فلیکس لے جانا اور اپنے پنڈاں میں جا کے لگانا تاکہ سارے اور اطلاع دینا لوگوں کہ اس طرح اتھے محافل ہو رہی ہیں سارے سنگی سنن واسطے